تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد، فاطمہ پلازا، بلاک نمبر 7، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ علمی کیسٹ گھر۔ فون نمبر 68222999، موبائل 033321794909۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وہو کما اثنى علی نفسہ۔ الحمد للہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقك والعبد عبدك وهو الله الرؤوف الرحيم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى اصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کمزور بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: خلق الانسان ضعیفا، انسان بہت کمزور، اور اللہ ذو القوت المتین، وہ بہت طاقتور۔ انسان کو اللہ نے جاہل بنایا ہے، انہ کان ظلوما جہولا، جاہل، اور اللہ علیم بذات الصدور، وہ دل کے بھید بھی جان لیتا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، زمین کے اندر، وما یخرج منہا، زمین سے نکلنے والا، وما ینزل من السماء، آسمان سے اترنے والا، وما یعرج فیہا، آسمان پہ جانے والا۔ اللہ کا علم ایسا ہے کہ اس اندھیرے میں بھی اسے ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے روشنیوں میں نظر آتا ہے۔ تو انسان جاہل، اللہ بڑے علم والا، انسان کمزور، اللہ بڑا طاقتور، انسان بڑا جلد باز، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور اللہ بہت زیادہ بردبار اور بڑا حلیم، إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، انسان بہت زیادہ بخیل، کنجوس، شوم، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا بخیل
اور اللہ بڑا سخی، بہت مہربان. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، وہ رب جو سب سے بڑا سخی. اللہ الاجود الاجود، میرے نبی کا فرمان ہے سب سے بڑا سخی اللہ ہے. پھر انسان ظالم ہے، انہو کان ظلوما، اور اللہ بہت بڑا عادل ہے، بہت بڑے عدل والا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. بہت عدل والا. پھر انسان بڑا ظالم ہے اور اللہ بہت رحم کرنے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی سطر قرآن کی، الرحمن الرحیم، پھر رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو انسان بڑا ظالم، اللہ بڑا مہربان. انسان بڑا ظالم، اللہ بڑے عدل والا. انسان بڑا جاہل، اللہ بڑے علم والا. انسان بڑا کمزور ضعیف، اللہ بڑا طاقتور قوی قادر مقتدر. انسان بڑا جلد باز، اللہ بڑے حلم والا بردبار، بڑے حوصلے والا، بڑے حوصلے والا. اور انسان انتہائی ناشکرا. وکان الانسان کفورا، اور اللہ انتہائی قدردان. وکان اللہ شاکرا علیما، کان اللہ شاکرا علیما. تو بھائیو، ایک وہ اللہ ہے جو بے عیب ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے. ایک انسان ہے جو ہر کمی میں پھنسا ہوا ہے. یہ انسان آج کا ہو یا آئندہ آنے والا ہو یا پچھلے زمانوں کا ہو، جو اپنی عقل پہ چلے گا، اپنی مرضی پہ چلے گا، اپنی سمجھ پر چلے گا، تو اس کے اندر یہ بنیادی نقص ہیں، یہ بنیادی بیماریاں ہیں. یہ جلد باز ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ غصے والا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ کنجوس اور بخیل ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، یہ ناشکرا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور یہ جلد باز اور بے صبرا ہے. إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، پھر یہ کمزور ہے. خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، جب کوئی آدمی کہے گا جو ساڈا دل آوے اسی کرنا ہے، سانو کوئی پوچھنا والا کوئی نہیں، جو ساڈا دل آسی اسی کرے سائیں، سانو کون پوچھنا والا ہے. اس طرز پہ چلنے والے لوگ ناکام، یہ طرز زندگی گزارنے والے لوگ ناکام. یہ اس دنیا میں بھی سکھ نہیں پا سکتے اور موت کے بعد بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. انسان کتنا ہی بڑا بن جائے، نہ یہ اپنے ذوف سے نکلتا ہے، نہ جہالت سے نکلتا ہے، نہ کمزوریوں سے نکلتا ہے. لہذا کمزور کیا کرتا ہے؟ وہ طاقتور کا آسرا لیتا ہے. جاہل کیا کرتا ہے؟ وہ پڑھے لکھے سے پوچھتا ہے. کمزور کیا کرتا ہے؟ طاقت والے کے سامنے جھکتا ہے. اور تھوڑے مال والا کیا کرتا ہے؟ بڑے مال والے سے وہ دوستی لگاتا ہے تاکہ اس کی کمزوری دور ہو، اس کا ضعف دور ہو. تو یہ مطالبہ اللہ ہم سے کر رہا ہے، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرے بندے، چاہے بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہونا، وہ کمزور ہوتا ہے، وہ ضعیف ہوتا ہے، اس پر موت ہے، اس پر بیماری ہے، اس پر بڑھاپا ہے، اس کے بڑے دشمن ہیں، اس کی جنگیں ہیں، وہ ہم سے زیادہ کمزور ہوتا ہے. تو میرے اور آپ کے اللہ کا اعلان ہے، میرے بندو ایک کام کر لو، مجھ سے دوستی لگا لو، مجھے اپنا بنا لو. یا ابن آدم اطلبنی، میرا بندہ مجھ سے دوستی لگا، میری طلب میں آ. تجدنی، میرا وعدہ ہے کہ میں تجھ سے مل جاؤں گا. میرا بندہ میری طلب میں آ، میرا وعدہ ہے میں تمہیں ملوں گا، تو مجھے پا لے گا. میرا بندہ تو بھوانے کے بازار میں اور بھوانے کے کھیتوں میں روٹی تلاش کرنے جا. میرا وعدہ کوئی نہیں کہ میں دوں، میرا وعدہ کوئی نہیں، میں چاہوں گا دے دوں گا. یبسط الرزق لمن یشاء، میں چاہوں گا بند کر دوں گا. ویقدر،
تم سارا زور لگاؤ میں نہ دوں نہیں آئے گا، تم کچھ نہ کرو میں دینا شروع کر دوں کوئی نہیں روکے گا۔ دنیا کے بارے میں تیرے رب کا وعدہ نہیں، لیکن اپنے بارے میں کہتا میرا بندہ میری طلب میں آ، اطلبنی تجدنی، مجھے پالے تجھے سب کچھ مل گیا، مجھے اپنا بنا، مجھے اپنا بنا، میں تیرے لیے کافی۔ تو وکیلوں کے چکر لگاتا ہے، کفا باللہ وکیلا، مینو وکیل بنا، میری وکالت ویکھ لویں، کفا باللہ وکیلا، مینو وکیل بنا تو صحیح، رکھ تو صحیح، ان وکیلاں تو فیساں بھی لینیاں تے وت بھی دویاں نال رل جاونا۔ اج کل وکیل بھی کرتے ادوں فیس لے لی رل انہاں دے نال گئے۔ پیسہ جو معبود بن گیا، پیسہ خدا بن گیا، تو میرا اللہ کہتا ہے میری فیس بھی کوئی نہیں، مینو وکیل بنا، کفا باللہ وکیلا، پھر میری وکالت دیکھنا میں کرتا کیسے ہوں۔ تو نے کلاشن کوفوں والے پہرے دار رکھے ہیں، وہ خود ہی تمہیں قتل کر دیتے ہیں، لوگ پہرے داروں کو خرید کر بندے مروا دیتے ہیں، تم مجھے اپنا نگہبان رکھ، مجھے اپنا پہرے دار بنا، کفا باللہ حفیظا، میری حفاظت کا نظام دیکھنا کہ جب میں حفاظت کروں گا تو آگ جلتی ہوگی، انگارے چٹکتے ہوں گے، اور آگ کے شعلوں کے اوپر سے پرندہ گزر نہ پائے گا، اور ابراہیم کو اسی آگ میں حفیظ بن کے بچا کے دکھاؤں گا۔ اوپر سے پرندہ گزرے تو جل بھن کے آگ میں گرے، اور آگ آگ ہے، انگارہ انگارہ ہے، تپش تپش ہے، حرارت حرارت ہے، گرمی گرمی ہے، اور اللہ کا امر آیا کفا باللہ حفیظا، مجھے حفیظ بنا، مجھے کہ یا اللہ تو حفیظ بن۔ پھر تو دیکھ میں نے تمہیں قرآن میں نہیں سنایا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو اور زیادہ نہ ہو، وہ زیادہ ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام ٹھرن لگ گئے، کہ نہیں وسلامن، سلامتی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، علی ابراہیم، آگ میں سے اللہ نے جلنے کی طاقت نکالی۔ کفا باللہ حفیظا، فرعون کے ہاتھ میں چھری ہے اور 70,000 بچے ذبح ہو چکے ہیں، اور موسیٰ کو علیہ السلام کو فوجیں ڈھونڈ رہی ہیں، فرعون ڈھونڈ رہا ہے، کفا باللہ حفیظا، اسی کی گود میں بٹھایا، اسی کی گود میں پالا، اور انہوں دھوکے وچ بھی نہیں رکھیا، اس کی زبان سے نکلوایا، انہو قاتلی، یہی مجھے قتل کرے گا، یہی مجھے قتل کرے گا، یہ نہیں انہوں دھوکہ کوئی نہیں، یہی مجھے قتل کرے گا۔ اس کے باوجود اسی کے گھر میں 30 سال رکھا، 30 سال، اور فرعون کو طاقت نہیں کہ ہاتھ اٹھا سکے، کفا باللہ حفیظا۔ پھر یہ چھری تو فرعون کے ہاتھ میں تھی نا، دشمن تھا، یہ تو ابراہیم ہے، یہ تو خلیل ہے، یہ تو پیارا ہے، یہ تو اپنا ہے، اب چھری اس کے ہاتھ میں ہے، اور آگے اسماعیل ہے کمزور جو ذبح ہونے کو تیار، موسیٰ کی تو تلاش تھی، ڈھونڈا جا رہا تھا، اور اسماعیل ذبح ہونے کو تیار، ابراہیم ذبح کرنے کو تیار، کفا باللہ حفیظا۔ میرے اللہ نے کہا میں نے حفاظت کرنی ہے، صرف امتحان لے رہا ہوں کہ تم مجھے آگے کرتا ہے یا بیٹے کو آگے کرتا ہے۔ تو چھری خلیل نے چلائی اور پوری طاقت سے چلائی، پر میرے اللہ کا امر آیا نہیں، تو چھری نے کاٹنا تو بڑے دور کی بات ہے، گردن پہ نشان بھی نہ ڈال سکے، میں نشان ہی پہ جاندہ۔ کفا باللہ حفیظا، میرا بندہ مجھے حفیظ بنا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ نصیرا، کفا بربک ہادیا و نصیرا، کفا باللہ ولیا۔ مجھ سے دوستی لگا، میں تمہیں دکھاؤں گا کہ دوست کیسا ہوتا ہے، مجھے وکیل بنا، میں تمہیں بتاؤں گا وکیل کیسا ہوتا ہے، مجھے نگہبان بنا، میں تمہیں دکھاؤں گا نگرانی کیسے ہوتی ہے، مجھے حفیظ بنا، میں تمہیں دکھاؤں گا حفاظت کیسے ہوتی ہے، مجھے مدد کے لیے پکار، مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارو، لا تدعو مع اللہ احدا، فلا تدعو مع اللہ احدا، فلا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو کہ میں تو تمہاری شاہرگ سے زیادہ قریب ہوں، اقرب الیہ من حبل الورید، اور میں سوتا نہیں، وہ مرتا نہیں، وہ سوتا نہیں، وہ اونگتا نہیں، وہ تھکتا نہیں، وہ گھبراتا نہیں، وہ خوف زدہ نہیں، وہ زمانے سے پاک، جہان سے پاک، مکان سے پاک، نگرانیوں سے پاک، وزیروں سے پاک، مشیروں سے پاک، پہرے داروں سے پاک، بیوی بچے سے پاک، کھانے پینے سے پاک، اولاد کے سلسلوں سے پاک، باپ دادے کے سلسلوں سے پاک، زمان و مکان سے پاک، شکل اور صورت سے پاک، اور نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، نہ خزانے کم پڑتے ہیں۔ اور وہ یہ کدائیں اس آنکھ ہے، میں ہن تواڈی کوئی نہیں سننی،
وہ جی ساڈی سندا نہیں تہاڈی مڑیندا نہیں، یہ کہیں آخیا ہے؟ وہ کہتا کبھی مجھے بلا تو صحیح، ادعونی، وہ کبھی مجھے پکار تو صحیح، مجھے بلا تو صحیح، تو ایک دفعہ یا اللہ کہہ کر مجھے بلا تو صحیح، استجب لکم، پھر دیکھنا میں تیری پکار پہ لبیک کہتا ہوں کہ نہیں کہتا۔ میرے بھائیو اللہ کو ساتھی بنا لو۔ میرا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ میری طلب میں آ، میں تمہیں ملوں گا۔ تیری ساری ضرورتیں زمین آسمان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تیری بے شمار ضرورتیں زمین کے ساتھ، پانی کے ساتھ، آگ کے ساتھ، مٹی کے ساتھ، پتھر کے ساتھ، لوہے کے ساتھ، تانبے کے ساتھ، پیتل کے ساتھ، سورج کے ساتھ، چاند کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ، آسمان کے ساتھ۔ اس میں کوئی ایک چیز کو اللہ گھما دے، پھرا دے تو انسان بھی گئے، کائنات بھی گئی، سب کچھ گیا۔ اللہ اپنی تکبر کی شان بتاتا ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ بوانے والوں مجھے بتاؤ اسی رات کو کھڑا کر دوں، کھلو جا، کوئی نہیں جاؤنا، اور یہ کھڑی ہو جائے، اور یہ کھڑی ہو جائے گی، اور یہ نہیں جائے گی۔ من الہ غیر اللہ، اب بلاؤ مجھے چھوڑ کر سب کو پکارو، اب سب کو پکارو، اے رات تپا سے کر، مجھے ایک لا کے دکھا دو جو میری رات کو ہٹا کے دکھا دے۔ اور اگر اللہ نے رات کو کھڑا کر دیا تو ہم سب مر گئے، سب مر گئے، سارا جہان برف بن جائے گا، اور سارے برف کی قبروں میں دفن ہو جائیں گے۔ پھر اللہ اپنی شان بے نیازی دوسری طرح بتاتا ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، مجھے بتاؤ اگر میں سورج کو کہہ دوں کھڑا ہو جا، اور بھوانے والوں سے تم نے کہیں نہیں گھومنا، ان کے سر پہ کھڑا ہو جا، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، تو کوئی اور مجھے لا کے دکھاؤ، میں دن روک دوں، کوئی لاؤ مجھے جو رات لا کے دکھا دے، میں رات کو کھڑا کر دوں، کوئی دکھاؤ مجھے جو دن کو لا کے دکھا دے۔ من رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، یہ تمہارا رب ہے جو اپنی طاقت اور قدرت اور اپنی رحمت کے طفیل رات بھی لاتا ہے، آرام کرو، دن بھی لاتا ہے، کام کرو، اور پھر کیا کرو؟ پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے بھائیو ساری دنیا مسائل کا گھر بنی ہوئی ہے، مالداروں کے الگ مسائل، غریبوں کے الگ، مالدار ایٹمی طاقتوں کے الگ، اور غریب ملکوں کے الگ، شہر والوں کے الگ، دیہات والوں کے الگ، اور یہ ٹکریں مار رہے ہیں، اور اللہ چکی اور تیز گھما رہا ہے، گھما رہا ہے، گھما رہا ہے۔ میں قرآن کا نسخہ بتا رہا ہوں، اپنے حبیب کا نسخہ بتا رہا ہوں، اللہ کا رسول کا بتایا ہوا پیغام دے رہا ہوں، اللہ کو ساتھی بنا لو، اللہ کو ساتھی بنا لو۔ یہ وہی اللہ ہے جب تم کچھ نہ تھے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جب تم کچھ نہ تھے تو وہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں نطفے کی شکل دی، انا خلقنا الانسان من نطفہ، یہ وہی اللہ ہے جس نے نطفے کو مضغہ میں بدلا، فخلقنا النطفة علقہ، ایک جونک میں بدلا، یہ وہی اللہ ہے، فخلقنا العلقة مضغہ، پھر ہم ایک لوتھڑا بنے، پھر یہ وہی اللہ ہے، فخلقنا المضغة عظاما، اس میں وہ ہڈیاں لایا، پھر وہ وہی شہنشاہ ہے، فکسونا العظام لحما، جس نے اس پر گوشت چڑھایا، پھر وہ وہی اللہ ہے، ثم انشأناه خلقا آخر، جس نے ماں کے پیٹ میں مجھے شکل دی، اللہ نے دی کسی اور نے دی؟ کوئی ہے جو اللہ کے سوا شکل بنا کے دکھا دے؟ کوئی ہے جو اللہ کے سوا نظام چلا کے دکھا دے؟ کوئی ہے جو اللہ کے سوا ایک نطفے کو انسان بنا کے دکھا دے؟ تو میرا رب وہ وہی اللہ ہے، وہ کہتا ثم انشأناه خلقا آخر، پھر تجھے شکل دی، پھر وہی اللہ ہے، ثم السبیل یسرا، پھر تمہیں ماں کے پیٹ کا راستہ آسان کر کے تمہیں باہر لے کر آیا۔ کیسے لایا؟ اخرجک علی ریشۃ من جناحہ، ایک فرشتے نے پر مارا اور تیرے دنیا میں آنے کے راستے کو کھول دیا، پھر اس نے اپنے پر ایسے بچھائے اور تمہیں پروں کے اوپر نکال کے باہر لے کر آیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا لیڈی ڈاکٹر نے بچہ سنبھالا، اور میرے اللہ کی خبر نہیں، فرشتے کے پروں پر نکل کر تو باہر آیا ہے۔ میں تجھے لایا ہوں، لا لک سن تختا، دانت کدھر ہیں تیرے؟ کیشا نال کھاونا، ولا لک ید تبتش، تیرا ہاتھ کتھے؟ کیشا نال پھدنا، ولا لک رجل تمشی، پیر کدھر ٹر کے وکھا، ہاتھ کتھے نپتے وکھا، زبان کتھے بولتے وکھا۔ جب تو ایسا بے بس تھا،
اور حقیر تھا اور ذلیل تھا اور فقیر تھا، تو میں نے تجھے ماں کی گود میں رزق پہنچایا. ادرت لک یرقین رقیقین، ماں کی چھاتیوں سے 2 چشمے جاری کیے جنہوں نے تمہیں سردیوں میں گرم، گرمیوں میں ٹھنڈا دودھ پلایا اور تجھے چوسنا سکھایا. کہ اگر ماں منہ میں دودھ دے دے اور تمہیں پتہ نہ کون کرنا کی یہ اتنا سا بچہ ہے نہیں، اس کو آئے ہوئے 20 منٹوں میں دنیا میں انہوں یہ پتہ کیے کہ میں اینوں چگنا ان کر کے، یہ علم اس کے پاس کہاں سے آیا ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ وہی اللہ ہے جس نے ماں کے پیٹ میں بنایا، پھر باہر آیا تو پھر اس نے مجھے سکھایا. میری ماں نہ مجھے بتا سکتی ہے، نہ سمجھا سکتی ہے، نہ سنا سکتی ہے، نہ مجھ سے کروا سکتی ہے. آسمان کا رب ہے، شہنشاہ اعظم ہے. چلو ہمارے تو بچے ہوتے ہیں اور ہم بچے کو ماں اٹھاتی ہے اور اپنی چھاتی سے لگاتی ہے. تم دیکھتے نہیں ہو بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑی دیر ڈاماڈول ہوندا سیدھا ماں دے تھڑا تے اپڑ جاندا ہے. اینو کہیں اتھے اپڑایا ہے، یہ کیسے وہاں چلا گیا؟ اس کو تو کسی نے نہیں بتایا تھا. بھینس کا بچہ گرا اور تھوڑی دیر وہ بیٹھا ہے جو طاقت پکڑی سیدھا ماں کے تھنوں پر پہنچا. ماں نے تو نہیں بلایا تھا اور میرے تھن ایدے نہیں، ماں نے تو نہیں بلایا. یہ کون راہبر ہے؟ یہ کس کی راہبری ہے؟ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. بھائیو اللہ سے دوستی لگا لو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ تبلیغ کے کام کی ندا اور صدا ہے کہ اللہ سے دوستی لگا لو. ہر آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے. ولایت کوئی ٹائٹل نہیں، کوئی وراثت نہیں، کوئی میراث نہیں، یہ اللہ کی دوستی ہے جو اللہ پہل کر چکا ہے. یا ابن آدم انی لک محبن، انی لک محبن. کوئی بادشاہ پہل نہیں کرتا، ہمیشہ رعایا پہل کرتی ہے، خوش آمدیں کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، تب جا کے تعلق بنتے ہیں. اور میرا اللہ کہہ رہا میرا بندہ میں تجھ سے پیار کر چکا ہوں، تو کر یا نہ کر میں تیرے نال پیار پا لیا. پھر اللہ کہتا ہے فبحقی علیک کن لی محبا، تمہیں میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر. میرے بھائیو اللہ اللہ، میں کچھ نہ تھا، میں نطفہ بنا، میں علقہ بنا، میں مضغہ بنا، اس میں ہڈیاں آئیں، اس پہ گوشت آیا، اس پہ شکل بنی، اس میں روح ڈلی. میرے اللہ نے راستہ کھولا، میں فرشتے کے پر آیا، میری ماں کی چھاتی میں میرے چشمے بنے. میرے اللہ نے مجھے غذاؤں کا نظام میرے لیے مسخر کیا. میری ماں میرے ماں باپ کو میرے لیے بے چین کیا، بے قرار کیا. لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد. میں کھاتا نہیں تھا، وہ کھاتے نہیں تھے. میں سوتا نہیں تھا، وہ سوتے نہیں تھے. میں روتا تھا، وہ میرے ساتھ روتے تھے. میں ہنستا تھا، وہ میرے ساتھ ہنستے تھے. یہ سب کچھ میرے اللہ نے کیا، اللہ نے کیا، اللہ نے کیا، اللہ نے کیا. میں بڑا ہوا، اب مجھے زمین کی ضرورت ہے. والارض فرشناہا، آجا فرش تیرے لیے تیار ہے. مجھے روشنیوں کی ضرورت ہے. جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، آجا تیرے لیے سورج کی آگ ہے اور چاند کی ٹھنڈک ہے. مجھے ستاروں کی ضرورت پڑی کہ رات کے اندھیرے میں مجھے راستے کا نہیں پتا چلتا تو اللہ نے ستاروں کا نظام چلایا. وبالنجم هم يهتدون. دیکھو یہ ستارے ہیں، ان سے جب گھڑیاں نہیں تھیں، سڑکیں نہیں تھیں، لوگ ستاروں کو دیکھ دیکھ کر ہزاروں میل کا سفر کر کے منزل پر پہنچتے تھے، اپنے مقام پر پہنچتے تھے. مجھے ہواؤں کی ضرورت پڑی تو میرے اللہ نے یرسل الریاح، اللہ نے ہواؤں کو چلایا. مجھے پانیوں کی ضرورت پڑی تو اللہ نے آسمان پر بادل جمع کیے. الم تر ان اللہ یزی صحابہ، سمندر پر سورج کی آگ کو برسایا. سورج کی آگ نے پانیوں کو بخارات بنا کے اٹھایا. پھر اللہ نے سمندر میں موجیں پیدا کی، اس سے بلبلے بنے. پھر ان بلبلوں کو ہوا سے توڑا. پھر بلبلوں کے پھٹنے سے چند چھوٹے چھوٹے قطرے وہ اوپر اٹھے تو ان کو ہوا نے نیچے نہ آنے دیا، انہیں ہوا نے اوپر اٹھا لیا. وہ واپس پانی میں نہ گئے، وہ اوپر چلے گئے. یہی چھوٹے چھوٹے پانی کے ذرے یہ اوپر اللہ اٹھاتا گیا، اٹھاتا گیا. پھر 1200 میٹر کی بلندی پر جا کر ان کو اکٹھا کر دیا. ان پانی کے ذروں میں نمک تھا. نمک جہاں ہوتا ہے وہاں ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نمک کو اکٹھا کیا پہلے اوپر پانی کے ذریعے سے، پھر سورج کو حکم دیا، اس نے آگ برسائی. ایک سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے. ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ نہیں، ایک سیکنڈ. ایک سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی بخارات بنتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے. پھر اس کا غلاف اللہ زمین کے گرد بناتا ہے.
یہ غلاف، یہ بخارا صرف بارش نہیں برساتے، عادی بنا دیا۔ وہ کب کامیاب ہوا؟ جب انہوں نے قاضیوں کے قلم کی قیمت لگا دی، عدالتوں کی قیمت لگا دی، تاجروں کی قیمت لگا دی۔ میرے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو محسوس کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ ہوگا۔ دیکھو نا تم کیسے دیوانے ہو، مجھ سے کہہ رہے ہو جناب مولوی صاحب ذرا پستول تو دے رہے، کیوں کہ تمہیں فیر مارنا ہے۔ یہ کیسی دیوانگی ہے کہ تم یورپ سے کہتے ہو ہمیں اپنی ٹیکنالوجی دو، ہم نے تمہارے خلاف جہاد کرنا ہے۔ وہ ایسے دیوانے نہیں ہیں، وہ ایسے پاگل نہیں ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھو۔ 1000 سال تک اس امت نے انسانیت کو علم دیا ہے، راہیں دی ہیں۔ جب یورپ کے انسان علم نام کی چیز کو نہیں جانتے تھے، اس امت نے سارے عالم کو علم کے چراغوں سے روشن کیا ہے۔ یہ کائناتی علم ہے، یہ مغرب کا علم نہیں ہے، یہ آفاقی علم ہے، یہ یورپ کا علم نہیں ہے۔ جو قوم محنت کرے گی اللہ اسے دے گا۔ اللہ سے تعلق بناؤ، وہ بنے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سے۔ اور اپنی دنیا پر محنت کرو، صرف ڈگری کے لیے مت پڑھو، صرف نوکری کے لیے مت پڑھو۔ کوئی تو ایسا ہو جو کہے کہ مجھے ان امت کو کھینچ کے نکالنا ہے باہر، مجھے کنارے لگانا ہے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، رزق میرا اللہ دے گا۔ ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ میرے عزیزو، وقت کی نزاکت کو جانو۔ ایک اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، ایک ہم غیروں کے دست نگر اور محتاج ہیں۔ ہمیں عزت کہاں سے ملے گی؟ دنیا اور آخرت کی عزت کا مسئلہ ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مسئلہ ہے، دنیا اور آخرت کی بلندیوں کا مسئلہ ہے۔ کوئی تو ہو جو یہ درد بھی محسوس کرے۔ تاجر کہتے ہیں ہمیں کمانے سے فرصت نہیں، زمیندار کہتے ہیں ہمیں زمیندارے سے فرصت نہیں، تم لوگ کہتے ہو ہمیں پڑھائی سے فرصت نہیں۔ تو یہ بکھرا ہوا، یہ بچھڑا ہوا، یہ بھٹکا ہوا انسانیت کا قافلہ، ان کے لیے کون محنت کر کے انہیں اللہ سے جوڑے گا؟ ان کے لیے کون محنت کر کے انہیں زنا سے نکالے، شراب سے نکالے، جوئے سے نکالے، گانے بجانے سے نکالے، ظلم و ستم سے نکالے، ماں باپ کی نافرمانی سے نکالے؟ جب کوئی ماں ہائے کرتی ہے اپنے بیٹے کے نافرمانی پر تو 7 آسمان ایسے کانپنے لگتے ہیں جیسے زمین زلزلے سے کانپتی ہے، جیسے زمین زلزلے سے تھر تھر آتی ہے جب کوئی ماں دکھی ہو کر ہائے کرتی ہے، اور جب کوئی باپ اپنے اولاد کی بدتمیزی سے ہائے کرتا ہے تو میرے رب کی قسم 7 آسمان ایسے کانپتے ہیں جیسے زمین زلزلے سے کانپتی ہے۔ جاؤ سارا پاکستان پھرو، ماؤں کے کلیجے چھڑے ہوئے ہیں اور باپ کے سینے داغدار ہیں، اور اولادیں باپ کا گریبان پکڑ کر کہہ رہی ہیں تو میرے واسطے کی کیتا ہے، تو میرے واسطے کی سوچا ہے، تو میرے واسطے کی بنایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ میرے بھائیو ہم بڑے خوفناک وقت سے گزر رہے ہیں، اور یہ گرمی کی شدت مجھے بولنے نہیں دے رہی۔ میں تھوڑے وقت میں بہت سی چیزوں کو اکٹھا کر کے میرا جی چاہتا ہر چیز ایک دفعہ تمہارے کانوں سے گزر جائے کہ ہمیں کیا چھوڑنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا چھوڑنا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ کرو، نافرمانی سے ہٹو۔ پیندے میں سوراخ ہیں، بادبان پھٹ چکے ہیں، ناخدا بددیانت ہیں۔ ظلم و ستم تو یہ ہے، کشتی بھی شکستہ ہے اور ملاح بھی بکے ہوئے ہیں۔ ظلم تو یہ ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہوا، کس سے جرم ہوا۔ اس دیش کی داستان تو بڑی عجیب ہے۔ اس کی بنیادوں میں گارا نہیں ہے، سیمنٹ نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، اس کی بنیادوں میں 6 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ہیں۔ تم لوگ کیا جانو، خیر میں تو لوکل خاندان کا فرد ہوں، ان سے پوچھو جو ملک چھوڑ کے ادھر آئے تھے۔ میرے والد کے ایک دوست تھے، جلندھر سے ہجرت کر کے آئے تھے، کبھی کبھی آتے تھے ابا جی سے ملنے، تو ایک دفعہ وہ بات کر رہے تھے، میں سن رہا تھا۔ کہا جی میاں صاحب میرا سب کچھ لٹ گیا، میں اکیلی جان لے کے نکلا، اور 16-17 سال عمر تھی، میں رات کو بھاگتا تھا اور دن میں کھیتوں میں چھپ جاتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا
पाकिस्तानी बॉर्डर किधर है, बस मैं ये था कि मैं सिखों के हाथों कत्ल ना हूं और जैसे मर्जी मर जाऊं। तो चलते चलते जालंधर से भागा और मैं दरियाए सतलुज पे जा निकला। उधर बहावल नगर का इलाका, वो तो बाद में पता चला, और इधर हिंदुस्तान का, और सतलुज उस वक्त जिंदा था, बिफरा हुआ, कि मुझे तैरना नहीं आता था। तो पीछे चल हटता हूं तो सिख कत्ल करते हैं, आगे जाता हूं तो पानी डबोता है। तो मैंने कहा पानी में मर जाऊंगा, सिखों के हाथ नहीं मरना चाहता। तो मैंने एक लकड़ी उठाई, बड़ी सारी मिल गई। मैंने कहा या अल्लाह जिंदगी है तो पार लगा दे। तो लकड़ी का आसरा लिया कि शायद इसके आसरे में मौजों से लड़ता लड़ता पार गुजर जाऊं। तो मैंने लकड़ी को उठाया और पानी में डाला, और उसके साथ मैंने आहिस्ता आहिस्ता आगे चलना शुरू किया। जब मैं थोड़ा सा पानी में गया तो मैंने क्या देखा, सारा दरिया लाशों से भर के बह रहा था। ये इसलिए तो नहीं बना था कि 20 जड़ में महफिल मौसीकी हो, लड़के लड़कियां हाथों में हाथ डाल के फिर रहे हो। ये मुल्क इसलिए तो नहीं बना था। यही कुछ करना था तो पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्या थी? दीन का ऐसे ही मजाक उड़ाना था तो इस मुल्क के बनाने की जरूरत क्या थी? इतनी बड़ी कुर्बानियों की जरूरत क्या थी? तुम्हें तो मौका नहीं है कि तुम अपनी तारीख पढ़ सको। रात के नंगे नाच, आंखें खत्म होकर रह गई, फहश गाने, कानों के पर्दे फट के रह गए। जिसकी आंख बेहया हो, इसके कान के पर्दे गंदे हों, उसे क्या खबर? वो फरेब खुर्दशाही जो पला होकर गसों में, उसे क्या खबर के क्या है रहो रस्म शाहबाजी। दुश्मन के दाव में गिरफ्तार हैं और अपनी मर्जी से गिरफ्तार हैं। इल्मी ज़ौक़ पैदा करो। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में सुनाया है, 2 रुकू। व इज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैन औ अमदिय हुक़बा। ये जो मूसा अलैहिस्सलाम इल्म के सफर के लिए चले हैं, ये शरीयत का इल्म नहीं था। शरीयत का इल्म तो खुद उनके पास था। तौरात उन पे उतरी थी, खजर पे नहीं उतरी थी। खजर अलैहिस्सलाम के बारे में तो 2 राय हैं। एक राय है कि नबी नहीं थे, एक राय है कि नबी थे। और अगर नबी थे तो बड़े नबी नहीं थे, छोटे नबी थे। उनके पास कायनाती इल्म था, कायनाती इल्म। मूसा अलैहिस्सलाम को पता चला कि वो मेरे पास नहीं है, कि मैं सारी जिंदगी गुजारूंगा, मैं ये इल्म जरूर हासिल करूंगा। ये किस्सा तुम्हारे लिए है कि सिर्फ डिग्री के लिए मत पढ़ो। इंसानियत भंवर में है, उम्मत भंवर में है, और ना खुदा बिके हुए हैं, और तुम्हारी हैसियत भेड़ बकरी से ज्यादा नहीं है। और एक उधर से मुझे धड़का लगाए कि तुम्हें सियासत करने की इजाजत मिल गई है। मैं उस दिन से डर रहा हूं जब तुम एक दूसरे के गरेबान पकड़ोगे और पढ़ने की बजाय सियासी लोगों के हथकंडे बन जाओगे, और सियासतदानों के तुम इस्तेमाल हो जाओगे, और तुम उनकी हुकूमत चमकेगी, तुम्हारी जानें ज़ाय होंगी। कभी हड़तालें होंगी, कभी कत्ल होंगे, कभी लड़ाइयां होंगी, कभी नफरतों के अलाव दहकेंगे। और पहले ही तुम्हारे पास कख नहीं है, पढ़ाई के तुम्हें ज़ौक़ नहीं, बसीरत का तुम्हें ज़ौक़ नहीं, सिर्फ एक डिग्री के ज़ौक़ में तुम चलते हो। ऊपर से ये काम भी चल पड़ा है, तो अगर एक दूसरे के दस्तों गरेबां हुए और एक दूसरे के दामन तार तार किए, तो जो पहले को थोड़ा बहुत अल्लाह ताला की रहमतें हैं, कहीं वो ही हमसे न उठा दी जाएं। ये सियासतदान बड़े बेरहम लोग हैं। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सियासत करने या नहीं भेजा है? कितने जनाजे पढ़े मैंने जरा यूनिवर्सिटी में, लड़कों के घरों एक दूसरे को कत्ल कर दिया। ना मरने वाले को पता कि मैं क्यों कत्ल हुआ, ना मारने वाले को पता कि मैं क्यों मार रहा हूं। तुम सियासत करने नहीं आए हो, सियासत करने का ये वक्त नहीं है। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये क्यों कर दिया, मैं उससे डर रहा हूं कि जब इसका नतीजा सामने आएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर इस्तेदाद नहीं, और मुल्क जवाल पजीर है, और उम्मत आखिरी हिचकियों पर है। ये तो सेहतमंद मुआशरे के लिए होता है। हमारा मुआशरा सेहतमंद नहीं है। यहां तो वोट पे कत्ल कर देते हैं। मीठा खाना हराम कोई नहीं है, जिसको शुगर हो जाए कहते मत खाओ। चिकनाई खाना हराम कोई नहीं है, जिसको दिल का मरज हो जाए कहते चिकनाई मत खाओ, उबले हुए खाओ, थोड़ा सा तेल डालो। वो कहता तू हराम को, तू अल्लाह के हलाल को हराम करता है? कहा नहीं नहीं, अभी तेरे लिए मुफीद नहीं है। वो कहता मुझे, तू कहता है मीठा हराम है, मेरे नबी को मीठा पसंद था। कहा ठीक है, लेकिन तुम्हें शुगर है, तुम नहीं खा सकते हो। हम बीमार मुआशरे के लोग हैं, हमारी सोच को परवान नहीं चढ़ाया गया।
जितने हुक्मरान आए वो बदबख्त अपनी कुर्सी बचाते बचाते आप भी मर गए और नस्ल को डबो के चले गए। मुझे कभी कभी अल्लाह से बड़ा रोना था कि या अल्लाह, इसके नीचे तो 6 लाख हड्डियां दहक रही हैं, फिर ये क्यों हो गया? इसके नीचे तो लाखों मासूम बच्चों की पथराई हुई आंखें, फिर ये क्या हो गया? तो आंखें खोलो, आंखें खोलो, पढ़ाई करो, सियासत मत करो, पढ़ाई करो, सियासत मत करो। अबू जाफर मंसूर के खिलाफ बगावत हो गई। अबू जाफर मंसूर एक बड़ा बादशाह गुजरा है, मुसल्ले पे बैठा, नमाज भी वहीं, खाना भी वहीं, सोना भी वहीं। तो उसके एक खादिम ने कहा, हुजूर, अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी सल्तनत अता फरमाई है और आप मुसल्ले पे बैठे हैं, आपकी बेगमात, आपकी कनीजें, आपकी नेमतें, आप मौज करें, ये क्या मुसल्ले पे बैठ के हो? कहा भाई, ये मौज मेला अमन के वक्त की बातें हैं, फुर्सत के वक्त की बातें हैं। अभी तो 2 बातों में एक बात होने वाली है, या मेरा सर कट के नफ्से ज़किया के आगे जाएगा, या नफ्से ज़किया का सर कट के मेरे आगे आएगा। जिन्होंने उसके खिलाफ झंडा उठाया था, कहा या मेरा सर कटेगा या उसका सर कटेगा। 40 दिन 3 बर्रे आजम का बादशाह मुसल्ले पे बैठा रहा है, नहीं हिला सिवाय पेशाब करने, सिवाय वजू करने, खाना उधर, बैठक उधर, सोना उधर। 40 दिन के बाद नफ्से ज़किया का सर कट के अबू मुस्लिम खुरासानी ने लाके सामने रखा, तो फिर वो मुसल्ले से उठा, कहा अब मेरे खेलने के वक्त के दिन आए हैं। मेरे अजीजों, हमारा सफीना सिर्फ फट्टा नहीं निकला है, बल्कि सारे फट्टे टूट टाट चुके हैं और चारों तरफ से सुराख हैं, बादबान भी शिकस्ता हैं, मौजे भी तूफानी हैं, ना खुदा भी जमीर फरोश हैं, बिके हुए लोग हैं। तुम आंखें खोलो, तुम आंखें खोलो, तुम आंखें खोलो, अल्लाह के सामने सर झुकाओ और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का सेहरा बांधो, सेहरा, और गुलाम रसूल बन के दिखाओ। तुम्हारा लड़के लड़कियों का इकट्ठा पढ़ना है, एक तरफ होके रहो, नजरें बचा के रहो, नजरें झुका के रहो, और अल्लाह और उसके रसूल को दिखाओ कि अगरचे माहौल सारा नाफरमानी का है, पर अल्लाह तू देख मेरी आंख ऊपर नहीं उठती। जिनसे पढ़ो उनका अदब सीखो, बेअदब कभी इल्म ना पा सकेगा, चाहे दीन का हो चाहे दुनिया का हो। जिससे भी सीखना है उसके नीचे झुको, ये ना देखो ये खुद क्या करता है, ये ना देखो ये इंसान है, ये ना देखो ये बदतमीज है, ये ना देखो ये खुद ठीक नहीं है। उसने तुम्हें 2 हर्फ पढ़ाए हैं, उसके सामने सर झुकाना सीखो, अल्लाह तुम्हारे सीने खोलेगा। जो ये तो कायनात का, अगर आइंस्टाइन को अल्लाह दे सकता है, तुम्हें भी दे सकता है, न्यूटन को दे सकता है, तुम्हें भी दे सकता है। लेकिन उन जालिमों ने जान लगाई। आइंस्टाइन 16 घंटे यूं सीधा लेटा रहता था, करवट भी नहीं बदलता था, 16 घंटे। फिर एकदम उठता और ये टेबल, ये कुर्सी पे नहीं बैठता था, जो कुछ उस पर खुला उसके नशे में कुर्सी पे नहीं बैठता था, टेबल के ऊपर झुक कर 12 घंटे लिखता चला जाता था, झुके हुए बगैर खाए पिए बैठे 12 घंटे लिखता चला जाता था। ये असबाब की दुनिया है, ये करामतों का जहान नहीं, 2 जहान का सरदार, क़ाब क़ौसैन के मकाम से भी ऊपर परवाज करने वाला, मकाम महमूद पर जिसका तख्त बिछाया जाएगा, अल्लाह का झंडा जिसके हाथ में दिया जाएगा, जिसकी शफात के बगैर हिसाब शुरू ना होगा, जिसकी शफात के बगैर पुल सराज से कोई ना गुजर पाएगा, जिसकी शफात के बगैर जन्नत का दर न खुल सकेगा, जिसकी शफात के बगैर जहन्नम से कोई निकल न सकेगा, जो इतने आली मकाम वाला हो। जब उसने मक्के को छोड़ा है और मदीने को चला है, तो अल्लाह ने बुर्राक नहीं उतारा, फरिश्तों की फौज नहीं उतारी कि आपको घेरे में लेकर बाहर निकले। आप ऐसे निकले जैसे एक कमजोर और खौफजदा आदमी दुश्मन के डर से निकलता है और छुपते छुपाते राहें बदल के अपनी मंजिल को चलता है। आप निकले हैं, जुमे की रात है और आधी रात के बाद निकले हैं, और गारे सौर यमन की तरफ है और मक्के का रास्ता मदीने का रास्ता दूसरी तरफ है। अबू बकर के साथ छुप के चले और पंजों के बल चले, पांव नहीं रखा ताकि पांव के निशान को देखकर खोजी पीछे ना आ जाए। पंजों के बल चलते 4 मील का पहाड़ी सफर किया है। ऊपर पहाड़ पर चढ़ने का वक्त आया, थोड़ा सा चढ़ने के बाद पांव जवाब दे गए, जख्मी हो चुके थे और उंगलियां मुसलसल उंगलियों पर चलने की वजह से सारी उंगलियों से खून था। तो
चढ़ने की हिम्मत न थी तो अबू बकर ने कंधे पर बिठाया और सारा पहाड़ खुद उठा के आपको चोटी तक पहुंचाया है। जैसे एक कमजोर खौफजदा आदमी असबाब को इख्तियार करता है, वैसे तुम्हारे नबी ने असबाब इख्तियार किए। फिर अंदर जाने से पहले अबू बकर ने कहा, ठहर जाए या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम सारी दुनिया का जिन्न इंस और हैवानात आपको नुकसान क्या पहुंचाते। एक बद्दू आया, या रसूल अल्लाह मेरे ऊंट मस्त हो गए। मस्त ऊंट ये शेर से ज्यादा खौफनाक चीज बन जाता है। का मैं क्या करूं, का मुझे ले चल। और ले गला, दरवाजे पर आए, का दरवाजा खोल, का या रसूल अल्लाह आपको नुकसान पहुंचाएंगे। का मुझे कुछ नहीं कहते, दरवाजा खोल। दरवाजा खोला तो अंदर ऊंट बिलबिला रहा, झाग निकला हुआ। जब आप सामने आए और उसकी नजर पड़ी, एक दौड़ लगाई और आपके पांव में आके सर रख दिया। यूं तो आपने एक रस्सी ली और उसको बांध के कहा चल। तो दूसरी तरफ था, उधर गए। जब उसकी नजर पड़ी तो आया दौड़ता हुआ और आकर आपके कदमों में सर रख दिया। कहले आज के बाद ये कभी मस्त ना होंगे। लेकिन अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह आप बाहर ठहरे, मुझे गार को साफ करने दें, कोई चीज नुकसान ना पहुंचाए। ये सबक आपके लिए था, ये दुनिया मौजज़ात का नहीं, असबाब का जहान है। सारे गार के सुराख साफ किए, फिर बंद किए, फिर पगड़ी फाड़ के बंद किए, और फिर उसके बाद सुराख ज्यादा थे तो कुर्ता निकाला, फिर कुर्ता फाड़ के सुराख बंद किए, फिर एक सुराख बाकी रह गया, उस पे अपने पांव को रखा। इसमें सांप था। इस सांप ने 2 दफा डसा अबू बकर को। ये उसका डसना अपनी फितरत की वजह से नहीं था, ये उसका एहतजाज था कि एड़ी हटा, मैं दीदार करना चाहता हूं। वो ज़ियारत करने के लिए डस रहा था और सांप के पास और कोई रास्ता नहीं बताने का। उसने 2 दफा डसा कि मैं ज़ियारत करना चाहता हूं। उलमा ने लिखा है कि वो सांप इसलिए डस रहा था कि वो अल्लाह के हबीब का दीदार करना चाहता था। तो जब आप अंदर आए और अंधेरे में पता नहीं चला, थोड़ी सी रोशनी हुई, तो आपने कहा अबू बकर तेरे कपड़े, कुर्ता, पगड़ी। कहा जी ये सुराख थे, मुझे डर था कोई चीज नुकसान न पहुंचाए, तो मैंने इससे बंद कर दिए हैं। तो मेरे नबी की आंखों में आंसू आए और रोए, और आपने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह मैं अबू बकर से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा और इसे जन्नत में मेरा साथी बना दे। तो जिब्रील उतरे और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहे कि मैं अबू बकर से राजी हूं और ये जन्नत में आपका साथी है। मेरे नबी ने मक्के को छोड़ा इस तरह जैसे एक कमजोर आदमी छोड़ता है। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, दिन की रोशनी में भरे मक्के को आप कहते मैं जा रहा हूं, कोई है रोकने वाला तो आ जाओ। तो अल्लाह की कसम कोई आंख ना उठती, कोई कदम ना उठता, कोई तलवार तो बड़ी बात है, कोई हाथ ना उठता, मेरे रब के पहरे होते। लेकिन हमें सबक कौन देता? ये असबाब का जहान है, मोजिजात का जहान नहीं है। हम इंतहाई जवाल का शिकार हो चुके हैं। ये सियासत तुम्हारे करने की चीज नहीं है, तुम्हारे करने के लिए पढ़ाई है, पढ़ाई है, पढ़ाई है और पढ़ाई है। हाँ, ये मुल्क इज्जत पे होता, ये सर ऊंचा करके खड़ा हो सकता, ये कर्जों से पाक होता, यहाँ मजलूम को इंसाफ मिलता, यहाँ बादशाह कुर्सियों के गुलाम ना होते, यहाँ के नौजवानों के हाथों में गिटार ना होते, यहाँ की बेटियां नंगे सर घुंघरू बांध के कपड़े उतार के नाचने वाली ना होती, बाजार का ताजर बदजानत ना होता, जमींदार मुतकब्बर ना होता, गरीब जालिम ना होता। अगर ये सब कुछ होता तो फिर इस काबिल था कि तुम अंजन में बनाते, सियासत भी करते, सारा कुछ करते। लेकिन हम तो सब कुछ लुटा चुके हैं। मेरे भाइयों, जले हुए घर में तुम क्या सौदा ढूंढते हो? राख के सिवा कुछ नहीं है। अभी तो हम राख के ढेर पर हैं। पहले घर बनाओ, फिर लाइटें लगाओ, फिर कमरों की तकसीम करना कि ये मेरा कमरा, ये तुम्हारा कमरा। राख के ढेर पे क्या लड़ते हो? तो मैं तुम्हें बड़े दुख से ये बातें कह रहा हूं कि मैं दुनिया फिरी हूं, मुल्क फिरता हूं, मेरा और कोई काम नहीं है। तो मेरे अंदर में गम है, एक दर्द है कि इधर अल्लाह की तरफ से खुली निशानियां हैं हमें वापस बुलाने की, और इधर आंखें बंद हैं। मेरे अल्लाह की किसी से रिश्तेदारी नहीं है। जब कोई कौम बागी होगी, मेरे अल्लाह का गैबी निजाम चलेगा। जब कोई कौम फरमाबरदार होगी, मेरे अल्लाह का गैबी निजाम उनके हक में चलेगा। तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, अल्लाह से ताल्लुक बनाओ। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से बनता है। पूरे यूनिवर्सिटी में बेनमाजी कोई ना, पूरी यूनिवर्सिटी में कोई नौजवान किसी लड़की की तरफ आंख उठा के ना देखता हो। तुम्हारे कमरों से गाने की आवाज ना आए, तुम्हारे रोने की आवाज आए। सब कुछ लुट गया फिर भी होश में ना आए। आज रोने वालों की जरूरत है।
امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے، امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے. ایک دن ان کے نوکر نے کہا، خادم نے، حضرت اللہ نے آپ کو دنیا کی عزت بھی دی، دین کی عزت بھی دی، آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ ساری رات روتے گزار. تو پھر رو پڑے. فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، یوسف، اور وہ بھی مل گیا تھا. انہوں نے اس کی جدائی پہ 40 سال روتے روتے گزار دیے اور آنکھیں بھی چلی گئیں. ارے میں نے تو اپنے سارے خاندان کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا ہے، میرا آنسو کیسے بند نہ ہو؟ یہ نہیں بند ہو سکتا موت سے پہلے. چاروں طرف امت کے تڑپتے لاشیں ہیں. کہیں کوئی چیخ سنائی دے گی تو دیکھنا اسی امت کی ہوگی. کسی بیٹی کی عزت لوٹے گی تو دیکھنا اسی امت کی ہوگی. کسی گھر سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آئے تو دیکھنا اسی امت کے گھر کا ہوگا. کہیں تڑپتے لاشیں نظر آئیں گے تو دیکھنا اسی امت کے ہوں گے. اور میں غیروں کو دوش نہیں دیتا ہوں. میں نہیں کہتا ہوں امریکہ نے یہ کر دیا، یورپ نے یہ کر دیا. نہیں نہیں، میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، تم نے کیا ہے. میری تمہاری نافرمانی نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے. ایک مظلوم کی ہائے اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے. اللہ سے تعلق بنا اس کے رسول کی غلامی سے، اور اپنی پڑھائی سے انصاف کرو. ایسا بنو کہ لوگوں کو راہوں پر ڈالنے والے بن سکو. بے نیاز ہو جاؤ ڈگری سے اور روٹی سے. میرے رب کا وعدہ ہے جسے دھرتی پہ پیدا کیا رزق دوں گا، رزق دوں گا. ایسے مت پڑھو کہ صرف ڈگری چاہیے. ایسے مت پڑھو کہ تم سیاسی اکھاڑا بنا دو ساری یونیورسٹی کو. اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کی طرف نظر کرو اور پوری قوم کے ڈوبتے سفینے پر رحم کھاؤ. اور جن سے پڑھو ان کا ادب کرو. ان سے سیکھنا ہے تو ان کے سامنے سر جھکاؤ. حضرت علی نے فرمایا جو مجھے ایک حرف سکھا دے میں اس کا غلام ہوں، جس بازار میں مرضی جا کے بیچ دے مجھے. امام ابو حنیفہ جیسا امام اعظم، کروڑوں انسان جن کے علم سے آج بھی نفع اٹھا رہے ہیں. درس حدیث ہو رہا ہے، ایک بچہ دروازے پر آتا ہے مسجد کے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر وہ بچہ گزر جاتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ بچہ کھیلتے کھیلتے سامنے آتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر وہ بچہ ادھر ادھر پھر بیٹھ جاتے ہیں. 2-3 دفعہ ہوا تو کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس بچے کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہوں. کہا وہ بچہ تو ایرانی کا ہے، آتش پرست مجوسی کا بچہ ہے، تو اس کے لیے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ کہ ایک دفعہ میں راستہ بھول گیا تھا، اس کے باپ نے مجھے راستہ بتایا تھا، اس کے بعد سے میں اس گھر کا خادم ہوں. وقت کا امام، اور آج بھی سب سے بڑا امام پوری امت مسلمہ میں سب سے زیادہ جس شخص کے پیروکار ہوں، اتنے صدیاں گزرنے کے بعد بھی جس کے علم کی روشنیاں جگمگا رہی ہوں، وہ ایرانی مجوسی صرف راستہ پوچھنے پر ایسا سر جھکاتا ہے کہ اس کے بیٹے کے لیے بھی کھڑا ہو جاتا ہے. تو میرے عزیزو، ہم بڑے نازک وقت سے گزر رہے ہیں. تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، غفلت سے باہر آؤ، غفلت سے باہر آؤ. اپنے اداروں کو علمی فضا سے روشن کرو. اپنے اداروں کو علمی فضا دو، تقوی کی فضا دو، ایمانی فضا دو. یہ کرو گے تو اللہ تمہیں چمکائے گا. یہ کرو گے تو تم اس انسانیت کے، امت کے، قوم کے ڈوبتے سفینے کو کنارے تک پہنچا سکتے ہو. یہ تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے. ہم کیوں سیاست میں نہیں آتے؟ اگر تبلیغ والے سیاست میں آ جائیں سارے پاکستان کی سیاست ختم ہو کر رہ جائے. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے افراد چاہیے. افراد کے بغیر کوئی کام ہوتا ہے؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ افرادی طاقت تبلیغ کے پاس ہے. لیکن ہمارے پاس وہ مجمع نہیں ہے جو سیاست میں آ کر سینہ صاف رکھ سکے. وہ وہی کچھ کریں گے جو سارے آج کے سیاسی گروپ کر رہے ہیں. وہ وہی کچھ کریں گے جو آج کے سیاستدان کر رہے ہیں. فریق نہیں بنے کہ ہم تو چاہتے ہیں پیپل پارٹی والے بھی جنت میں جائیں، مسلم لیگ والے بھی جنت میں جائیں، اور پتہ نہیں اور مشہور جماعتیں یہی ہیں، اور جتنی جماعتیں ہیں سارے جنت میں جانے والے بنے. کوئی دوزخ میں نہ جائے، سارے بخشے جائیں، سارے جنت میں چلے جائیں. جتنے کلمہ گو مسلمان ہیں سب جنت میں چلے جائیں. ہمارے ذمہ ان کی منت خوشامد کر کے ان کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر لانا ہے. یہ بڑا عظیم کام ہے تبلیغ کا. اس میں وقت دو. تمہیں دنیا میں بھی روشن کرے گا، تمہیں آخرت میں بھی روشن کرے گا. تمہاری چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں. منفی کاموں کے لیے وقت کوئی نہیں ہے. مثبت کام اتنے زیادہ ہیں کہ ختم نہیں ہو پا رہے. تو منفی کاموں کے لیے وقت کہاں سے لائیں؟ چند دن صبر کرو، تمہارا اللہ خود
تمہارا استقبال کرے گا، اور جن تمناؤں کا تم دنیا میں تصور کرتے تھے وہ تمہارے لیے خود جنت میں پیش کرے گا، تمہیں نبیوں کا پڑوس دے گا، اپنے ہاتھوں سے جنت کی شراب پلائے گا، جنت کی پاک لڑکیوں سے تمہاری شادی کرے گا، موت کو ہٹا کر، دکھ درد بیماریوں کو مٹا کر تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا، اور تمہیں اللہ کے محبوب کے دسترخوان پہ بٹھا کے کھانے کھلائے گا، اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ جنت میں 3 درجے ہیں، ایک درجہ جنتی خود پئیں گے یشربون، ایک درجہ ان کو نوکر پلائیں گے یسقون، ایک درجہ جہاں اللہ خود پلائے گا وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا۔ تو میرے عزیزو کافی عرصے بعد آنا ہوا ہے، میری درخواست ہے میری ساری باتیں تمہیں یاد رہ جائیں، سوچ لینا، کبھی فرصت ہو تو غور کر لینا، نہ ہو نہ یاد رہیں چلو مجھے معاف کر دینا، پتہ نہیں کوئی بات میرے منہ سے ایسے نکلی ہو جو تمہیں اچھی نہ لگی ہو، تمہیں ٹھیس پہنچی ہو، یا کسی میرے عزیز کی وہ دل شکنی ہوئی ہو، لیکن یقین مانو میں بڑے دکھ درد سے تمہیں بات کر رہا ہوں کہ میں سفینے کو ڈوبتا دیکھوں پھر میری آہ نہ نکلے ہیں، نالے بلبل کے سنوں محو غمیں دوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، نہ تم دین کے رہو نہ دنیا کے رہو تو درد نہیں ہوگا، دکھ نہیں ہوگا، ہماری کھیتی تم لوگ ہو، ہمارا سرمایہ تم ہو، تو تبلیغ کا کام واحد کام ہے اس وقت جو انسان کو بطور انسان بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ یہ کرتے شلوار میں، یہ کوٹ پتلون میں چلنے والا اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کے نبی کا غلام بن جائے، اور اللہ سے تعلق بنانے والا بن جائے، اور اپنی دنیا کو بصیرت سے چلانے والا بن جائے۔ یہ تم سیکھو گے تو اللہ تمہیں نصیب کرے گا، میری 1.25 گھنٹے کی بات سے کہاں بات قابو میں آئے گی، سیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ ہاں اتنا ضرور کر لو کہ آج تک جو غلطیاں ان پہ معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے، توبہ کرو، اللہ سارے معاف کرے۔ سیاست کرنی ہے تو دشمنی نہ کرنا، میں کہہ رہا ہوں مت کرو مت کرو مت کرو، صرف پڑھو صرف پڑھو صرف پڑھو صرف پڑھو، اتنا پڑھو کہ یورپ کا نوجوان تم سے پڑھنے آئے، اتنا پڑھو کہ امریکہ کی نسلیں تم سے پڑھنے آئیں۔ یہ کیا ستم ہے کہ امریکہ سے وہاں بھی جیلی ڈگریاں ملتی ہیں، امریکہ میں بھی جیلی ڈگری ملتی ہے، یورپ میں بھی جیلی ڈگریاں ملتی ہیں، ہر جگہ مل رہی ہیں۔ وہاں سے آنے والا بڑا ڈاکٹر بن جائے اور یہاں پڑھنے والے کو دیکھے ہی کوئی نہ، بڑا ڈاکٹر کیڑا جڑا امریکہ جو پڑھتے اب، چاہے اس بیچارے کو ٹیکا لگانے نہ آتا ہو۔ تو اس احساس سے کمتری سے نکلو، اپنی تعلیم ایسی کرو کہ ساری دنیا کھنچ کے تمہارے پاس آئے، اپنا تقوی ایسا بناؤ کہ فرشتے بھی تم پر رشک کریں، اور ایسے غلام رسول بن کے دکھاؤ کہ قیامت کے دن اللہ کا رسول تمہیں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائے۔ تو ایک میری گزارش مانو کہ پچھلی پر توبہ کرو، آج توبہ کرو، اور آئندہ کے لیے وہ کرو جو اللہ اس کا رسول چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرنے میں کوئی حرج تو نہیں نا بھائی، اللہ پچھلے معاف کر دے گا، آئندہ صحیح چلنے کی کوشش کریں گے تو ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ جوانی کی توبہ اللہ کو پسند بڑی ہے، ادھر تم نے توبہ کی، ادھر اللہ نے سارے معاف کر دیا ہے۔ تو میری ساری باتوں کا خلاصہ ہے اللہ سے تعلق بناؤ، اس کے حبیب کی غلامی سے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو ان کی خدمت سے، اپنی دنیا میں بصیرت کے ساتھ محنت کرو، ڈگری پیسے کے غلامی سے بے پرواہ ہو کر اس نیت سے پڑھو کہ ہم نے امت کو اس ذلت سے نکالنا ہے۔ کرو گے تو اللہ کر دے گا، چاہو گے تو اللہ دے دے گا۔ نیت کرتے ہو نا سارے بھائی؟ ساری یونیورسٹی میں بے نمازی کوئی نہ ہو، ساری یونیورسٹی میں قرآن کی آواز کے سوا کوئی آواز نہ ہو، کسی لڑکے کی نظر آوارہ نہ ہو، نظروں پہ ایسی حیا ہو کہ فرشتوں کو بھی حیا آئے۔ نظر اٹھانے کی ایک لذت ہے جو دل کو سیاہ کرتی ہے، اور نظر جھکانے کی ایک لذت ہے جو سارے وجود کو روشن کر دیتی۔ نظر جھکانے کی لذت جس دن تمہیں آ گئی نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو بھائی اللہ کے دربار میں جھکنا ہے، اس کو منانا ہے، اور تم نیت کرو کہ ہم نے ساری قوم کو اس گرداب سے نکال کر عزت کی چوٹیوں تک پہنچانا ہے۔ تم نیت کرو گے اللہ کر دے گا، تم ہی کافی ہو، تم ہی کافی ہو، نیت تو کرو، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کو سیکھنے کے لیے تبلیغ میں جانا ہے، اب بولو کون تیار چھٹیوں میں؟ چھٹیوں میں چلا ماشاءاللہ
ایک دو باتیں سن لیں. ایک تو یہ ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کریں، اس میں ناغہ نہ ہو. سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، مقام پر ہوں، نماز کا اہتمام کریں. باجماعت پڑھیں. ہاسٹلوں میں اگر کوئی باجماعت انتظام ہے تو وہاں نہیں تو مسجد میں آ کے پڑھیں. قرآن پاک کی تلاوت کے لیے کچھ وقت ضرور مقرر کریں. آپس میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو صلح کر لیں. دل کو ایک دوسرے سے صاف رکھیں. کسی نے زیادتی بھی کی ہے معاف کر دیں. جب آپ کا دل صاف ہوگا نا تو آپ کو یکسوئی نصیب ہوگی. یکسوئی کے ساتھ پڑھنے میں بڑی مدد ملتی. ذہن صاف ہو، سینے میں کسی کے بارے میں کھوٹ، غم، غصہ نہ ہو تو آدمی پڑھائی میں بہت طاقت سے پڑھ سکتا ہے. ویسے بھی اللہ خوش ہوتا ہے جب کسی سے درگزر کا معاملہ کیا جائے تو ایک دوسرے کو معاف کرو، درگزر کرو. کوئی تبدیلی لانے کا سبب بنے گا. اللہ کے قرب اور اس کی محبت کا انشاءاللہ یہ سبب بنے گا. جب آپ گھر جائیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی دعا لیں. اگر زندہ ہیں ان کی دعا لیں، ان کی خدمت کریں. انتقال کر گئے ہیں کسی کے تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو. ان کی قبر پہ جاؤ، وہاں بیٹھا کرو، وہاں جا کے کچھ پڑھا کرو. اس سے ان کو الفت اور راحت اور انس محسوس ہوتا ہے. زندہ ہیں تو ان کو غنیمت سمجھو. تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہیں. جو ان کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا سامان مہیا فرما دیتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو صرف صبح کے وقت ماں باپ کو دیکھ لے محبت سے، صرف ایسے دیکھ لے تو صرف اس دیکھنے پر صبح سے شام تک اس کے لیے جنت کے دروازے 2 اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. اتنا قیمتی سرمایہ ہے، اتنا قیمتی اثاثہ ہے. اور ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا جرم ہو گیا. آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی فوت ہو گئی. کہا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا. کہا تو خالہ کی خدمت کر تیرا گناہ معاف ہو جائے. ماں باپ نہیں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، چاچا ہے، ان کی خدمت کرو، ان کی دعا لو. یہ رشتوں کے جو اللہ نے بنائے ہیں پیمانے، یہ بڑے طاقتور ہیں. ان سے اچھا سلوک کرنے والا قیامت کے دن بڑے بڑے تہجد گزار اور بڑے بڑے ذکر کرنے والے، بڑے بڑے تسبیح پڑھنے والوں سے بھی اس کا درجہ اونچا چلا جائے گا جو رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھتا ہو اور درگزر کرتا ہو اور سر جھکا لیتا ہو. تو ماں باپ، چونکہ آپ لوگ پڑھائی میں رہتے ہو، ہمیں تو جب وقت تھا تو ماں باپ کا پتہ نہیں تھا. جب سمجھ آیا تو وہ اٹھ کے اللہ کے پاس چلے گئے تو حسرت ہی دل میں رہ گئی. 11 سال کی عمر میں گھر چھوڑ دیا دنیا پڑھنے کے لیے. پھر جب دین کی سمجھ آئی تو ان کو اللہ نے واپس بلا لیا. تو یہ بس داغ ہی رہ گیا کہ جب خدمت کرنے کا موقع تھا تو ہمیں ہوش نہیں تھا. جب ہوش آیا تو وہ اللہ کے پاس چلے گئے. تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں اگر تمہارے زندہ ہیں اللہ کرے ہوں تو ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لو. ہاں اتنی بات ضرور ہے وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو وہ نہ مانو. فرمان برداری کے اندر ان کی اطاعت ہے، نافرمانی میں اطاعت نہیں، گستاخی پھر بھی نہیں. بعض ماں باپ بھی کہتے ہیں تو بھی رشوت لے لے، سارے لے رہے ہیں تو بھی لے لے. تو یہ بات ماں باپ کی ماننے کی نہیں ہے. ہاں گستاخی پھر بھی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا سرمایہ ہوگا اگر آپ اپنے زندگی میں اس چیز کو شامل کر لیں گے. پھر جب آپ کو اللہ لمبی چھٹیاں دے پھر تبلیغ میں لمبا وقت نکالنا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے. درود شریف پڑھ لو. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے زمین آسمان کے اللہ اور ہواؤں کو چلانے والے اور آسمان کو اٹھانے والے اللہ، ہم بالکل اس وقت میرے مولا بھٹکے ہوئے قافلے کی طرح ہیں، بچھڑے ہوئے مسافر کی طرح ہیں، ٹوٹی کشتی کے سوار ہیں. اے رب کریم اللہ، ہمیں تیری آس کے سوا آس نہیں، تیری امید کے سوا امید نہیں، تیرے آسرے کے سوا آسرا نہیں. ہمارے مادی اسباب ٹوٹ رہے ہیں، ہمارے ظاہری اسباب ٹوٹ رہے ہیں، اور یا اللہ تیری آس کے سوا کوئی ہماری اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اے رب کریم اللہ، ہمیں غیروں نے بھی توڑا، ہمیں اپنوں نے بھی توڑا، ہمیں غیروں نے بھی مارا، ہمیں اپنوں نے بھی مارا، ہمیں غیروں نے بھی لوٹا، ہمیں اپنوں نے بھی لوٹا. آج تیرے محبوب کی امت پر بڑی تاریک رات ہے اور بڑا اوکھا وقت ہے. یا اللہ تو آ اور ہمارا کفیل بن، ہمارا ساتھی بن، ہمیں ان اندھیروں سے روشنیوں میں لیا، ہمیں ان مصیبتوں سے نکال اور راحتوں کی شاہراہ پہ لیا جن گناہوں کی وجہ سے ہم یا اللہ تیری نظروں سے گر گئے اور ہمارا نصیب ڈوب گیا. اور یا اللہ امت کا سفینہ یا اللہ وہ مضطرب موجوں میں پھنس گیا. اے کریم اللہ، جن گناہوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے، وہ ہمارے گناہ معاف کر دے، وہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اور امت کو دوبارہ دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما. یہ ہماری نوجوان نسل ہے یا اللہ ان کے ہاتھوں میں قرآن پکڑا، ان کے ہاتھوں سے گٹار واپس لے لے، ان کے ہاتھوں میں قرآن دے دے،
ان کے کانوں میں قرآن کا رس گھول دے، انہیں موسیقی کی نفرت دے دے، انہیں نافرمانی کی نفرت دے دے۔ یا اللہ یا اللہ تو حیا والی زندگی ہمیں عطا فرما، اور وہ بے حیا معاشرہ جو یورپ ہمارے اندر بٹھانا چاہتا ہے اور ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور مرد عورت کی تمیز مٹانا چاہتا ہے، اور نکاح اور زنا کا فرق وہ مٹانا چاہتا ہے، اے کریم اللہ ان کی یہ غلط تدبیر انہی پہ الٹا دے، اور ہمارے معاشرے میں حیا کو وجود دے، پاکیزگی کو وجود دے۔ انہیں یا اللہ دنیا کی بھی دانائی عطا فرما اور دین کی بھی دانائی عطا فرما، انہیں دنیا کے لیے بھی راہبر بنا، انہیں دین کا بھی راہبر بنا، ان کی آپس کی نفرتیں مٹا، لڑائیاں مٹا، جھگڑے مٹا، استاد کا ادب ان کے دلوں میں پیدا فرما، اپنے دن کے دنیا کے علم میں ان کو مہارت نصیب فرما۔ یا اللہ تو انہیں اپنے علم کے خزانوں میں سے میرے مولا اتنا عطا فرما دے کہ یہ سارے عالم کے لیے راہبر بن سکیں، ہادی قائد بن سکیں۔ یا اللہ یہ جتنوں نے ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہمارا یہ جہان بھی اچھا کر دے، ہمارا وہ جہان بھی اچھا کر دے۔ ہم تو اس سے دنیا کی بھی خیر مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی خیر مانگتے ہیں، جو پورے ملک پر آئے ہوئے خوفناک حالات ہیں۔ اے رب کریم وہ مہربانی کر کے رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے۔ یا اللہ حلال کھانے والے تیرے بندے بڑے دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، بازار میں چیزوں کو ایسی آگ لگی ہے، وہ بھی تیرا امر ہے میرے مولا، نہ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے، نہ ان پہ آس ہے، نہ ان پہ امید ہے، نہ ان سے گلہ ہے، ہمارا رونا دھونا تیرے آگے ہے۔ یا اللہ تیرے حرام کھانے والے بندوں کو تو پرواہ نہیں، لیکن میرے مولا جو حلال کھانے والے ہیں وہ بڑے دکھی ہیں، بڑے تکلیف میں ہیں، ایک ضرورت پوری ہوتی ہے 10 ٹوٹ جاتی ہیں۔ اے میرے مولا اپنی ناراضگی دور کر دے اور ہمارے کھیتوں میں برکت دے دے۔ میرے مولا اتنا بڑا زرعی ملک ہے اور گندم کے دانے کے لیے لڑائی ہے، جھگڑا ہے، یہ تیری ناراضگی کی نشانی ہے میرے اللہ۔ اتنے یا اللہ وسائل سے مالا مال ملک ہے اور روشنیاں ختم ہیں، بجلیاں ختم ہیں، یہ تیری ناراضگی کی نشانی ہے میرے مولا۔ تو نے ہمیں ایسوں کے حوالے کیا جو خود بھی بک گئے اور ہمیں بھی بیچ دیا، تو نے ہمیں ایسوں کے حوالے کیا جو خود بھی میرے مولا برباد تھے، ہمیں بھی برباد کر گئے۔ ہم تجھے تو یا اللہ اپنے دکھڑے سنا سکتے ہیں، تیرے آگے تو فریادیں کر کے جھولیاں پھیلا سکتے ہیں کہ اب ہمیں ایسوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں اپنے نیک بندوں کے حوالے فرما میرے مولا، ہمیں ایسوں کے حوالے نہ فرما جو ہماری لاشوں پہ رقص کریں، جو ہماری کھوپڑیوں میں شرابیں پئیں، ہمیں ایسوں کے حوالے نہ فرما جو ہمارے بچوں کے منہ سے نوالے چھین لیں، ہمارے چراغ گل کر کے اپنے ہاں گھی کے چراغ جلائیں، ہمیں ایسوں کے حوالے نہ فرما جو نہ تیرا حق پہچانے نہ ہمارا حق پہچانے، ہمیں ایسوں کے حوالے فرما، ہمیں کوئی ابو بکر جیسا دے دے جو دین کے مٹنے پر سر دھڑ کی بازی لگائے، ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے جو راتوں کو اٹھ کے گلیوں میں چکر لگائے، جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی مدینے کی مسجد میں بیٹھ کے آنسو بہائے کہ کتا بھی پیاسا کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ یا اللہ ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے جو خود بیدار ہو کر امت کو عدل دے دے، انصاف دے دے، مظلوم کے لیے وہ یا میرے مولا مددگار بنے۔ ہمیں کوئی عثمان جیسا دے دے جو ہماری بے حیا معاشرت کو حیا میں بدل دے۔ آج کے باطل نے ہماری بیٹی کو ننگا کر دیا ہے، اسے میرے مولا کپڑوں سے باہر کر دیا ہے اور اس کا نام آزادی اور ثقافت دے دیا ہے۔ ہم تیرے آگے ضرور روئیں گے، تیرے سامنے گلا شکوہ سنائیں گے کہ یا اللہ تو ایسے افراد سے ہماری نسل کو بچا جو ہماری لڑکیوں کو بے حیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بے حیا کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے مولا کوئی عثمان جیسا دے دے جو ساری امت کو حیا سکھا دے، ساری امت کو حیا سکھا دے۔ اے میرے مولا یہ ننگے اشتہار، یہ ننگی تصویریں انہوں نے ہماری نسل کو برباد کر دیا، چاروں طرف بے حیائی بے حیائی۔ اے رب کریم اللہ تیرے آگے فریاد ہے، تیرے آگے فریاد ہے، چونکہ کرنا تیرے امر کا نام ہے، تیرے امر سے ہوگا، تو ارادے فرما میرے اللہ۔ ہمیں کوئی علی جیسا دے دے یا اللہ جو جہالت کو علم سے بدل دے، جو ظلمت کو روشنیوں سے بدل دے، جو اندھیروں کو اجالوں سے بدل دے، ہمیں ایسا دے دے جو ہمارے اندر کے اندھیروں کو روشنیوں سے بدل دے۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے مہربان اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ نسأل جو ہم سے آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جو ہم موجود ہیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ کا پتہ مدنی ریکارڈنگ کمپنی فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، فیڈرل بی ایریا۔